والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل احترام جناب سلمان غنی صاحب، سید یاسر گیلانی صاحب، بیگم مہناز رفیع صاحبہ، علامہ شفیع جوش صاحب، بیگم صفیہ اسحاق صاحبہ، ڈاکٹر خالدہ جمیل صاحبہ، جناب شاہد رشید صاحب، تمام خواتین حضرات اور بہت ہی قابل احترام تشریف فرما تمام معزز مہمان استاد حامد علی خان صاحب تشریف فرما ہیں، پرائڈ آف پاکستان ہیں. میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. میں آپ اسٹوڈنٹس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. عام طور پہ جب ہم تقریبات میں جاتے ہیں جتنے بھی لوگ آتے ہیں اسٹیج پہ، اور اگر طلباء نہ ہوں، اسٹوڈنٹس نہ ہوں، تو مقرر آتے کہتا ہے السلام علیکم. کسی کا جی چاہے موٹی جی کا تو جی نہ چاہے تو یہ بھی نہیں کرتے، لیکن طلباء موجود ہوں تو آنے والا بھی پرجوش سلام کرتا ہے، اس لیے کہ اسے پرجوش جواب کی توقع ہوتی ہے. اکثر کیونکہ یہاں پہ دانشور تشریف لاتے ہیں اور آڈینس میں بھی یہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نظیر پاکستان ٹرسٹ کی تقریبات میں، وہ عام لوگ نہیں ہوتے بلکہ مختلف اخبارات کے بہت ہی قابل صحافی، مختلف کالجز کے، یونیورسٹیز کے سینئر ریٹائرڈ اساتذہ. تو نواب صاحب نے ان کی تقریر سے پہلے میں نے تعارف کروایا تو صحافیوں میں سے ایک نے پوچھا کہ آپ پہلے یہ بتا دیں کہ یہ جوناگڑھ بہاولپور کے ساتھ ملتا ہے یا سندھ میں ہے، کہاں پہ ہے؟ تو لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا، اویئرنیس نہیں تھی. پہلا ادارہ جس نے جوناگڑھ کو عملاً متعارف کروایا ہے پاکستان میڈیا کے اندر، اور اس وقت صرف پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا تھا اور وقت نیوز بہت زیادہ دیکھا جاتا تھا. نیشن، نوائے وقت پاکستان کے لیڈنگ نیوز پیپرز تھے، تو ان کے فرنٹ پیج کے اوپر جوناگڑھ کی شہ سرخیاں لگی اور پورے پاکستان کے اندر جوناگڑھ کا اگر جنگا بجا تو وہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ سے آج جوناگڑھ کا جو پورے پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر جس کے نام سے تخت دلی کام رہا ہے، آج اس جوناگڑھ کو اس مقام تک لانے میں اس ادارے کا بہت بڑا کردار ہے، جس میں آج آپ اور ہم بیٹھے ہیں اور ہم جوناگڑھ کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ آج پاکستان کی اتنی بڑی تعداد میں یہاں یوتھ ہے اور جس میں اکثریت پاکستان کی بیٹیوں کی اور بہنوں کی ہے. میں دو باتیں اکٹھی کروں گا. ایک بات یہ کہ ہم یہاں اپنے کسی سیاسی مقصد کے لیے، حالانکہ سیاسی مقصد کے لیے جمع ہونا بھی میرے نزدیک درجہ عبادت سے کم نہیں ہے، لیکن ہم اپنے ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے یہاں پہ جمع نہیں ہیں. کسی لیڈر کے استقبال کے لیے، تالیاں بجانے کے لیے ہم یہاں جمع نہیں ہیں. ہم اپنے کسی فوٹو سیشن کے لیے یہاں پہ جمع نہیں ہیں، بلکہ ہم یہاں پہ سبز ہلالی پرچم کے لیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے، شہدائے کشمیر کے لیے اور جوناگڑھ کے لیے یہاں پہ جمع ہیں. ایک مقدس حیثیت رکھتی ہے. اور دوسری بات میں مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان
ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو، ہندوستان کے صدر رام ناتھ کووند کو، ہندوستان کے ہوم منسٹر امیت شاہ کو، ہندوستان کے دفاعی منسٹر راج ناتھ سنگھ کو، ہندوستان کے فارن منسٹر سبرامنیام جے شنکر کو، ہندوستان کے آرمی چیف کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ دیکھو لاہور کے اندر پاکستان کی بیٹیوں کو، پاکستان کے بیٹوں کو جو اس عزم کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ کشمیر ہمارا راجناتھ سنگھ، نریندر مودی، امیت شاہ، جے شنکر، رام ناتھ کووند، آؤ دیکھو پاکستانی قوم کے عزم کو، جو بات لاہور میں قرارداد پاکستان کے وقت کی گئی اس کو کہتے تھے کہ یہ مجذوب کی بڑک ہے، پاکستان نہیں بن سکتا۔ آج کا دن 20 فروری یاد رکھ لینا، یہ لاہور کے واسی اپنے قائد اعظم کے اسی شہر میں جمع ہو کے پھر یہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ جسے تم مجذوب کی بڑک کہتے تھے پاکستان نہیں بن سکتا۔ تم نے دیکھا پاکستان بنا اور پاکستان قائم ہے۔ آج ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بھی پاکستان ہوگا، جوناگڑھ بھی پاکستان ہوگا، پاکستان اپنا حق لے کے جائے گا۔ میں کچھ تاریخ کی باتیں کرنا چاہتا تھا، اصل میں آخری مقرر کی آپ مجبوری نہیں سمجھتے، آپ آخری مقرر کی مجبوری نہیں سمجھتے، کیونکہ جو اس نے کہنا ہوتا ہے وہ سب کہا جا چکا ہوتا ہے، اور وہ بھی جہاں اتنی عظیم المرتبت شخصیات ہوں جن کی آپ نے گفتگو سنی، ان کو ہم ٹی وی پہ یہ آ جائیں تو ہم وہاں پہ چینل آگے نہیں کرتے، روک دیتے ہیں ان عظیم المرتبت لوگوں کو سننے کے لیے جن کی آپ نے گفتگو سنی، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کہنے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ تاریخ آپ نے سن لی، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت پاکستان اور ہندوستان دو ریاستیں وجود میں آ رہی تھی، آپ یہ بھی ہونا چاہیے کہ انڈیا کوئی ریاست نہیں تھا، انڈیا کبھی کوئی ریاست نہیں تھا۔ جو شامی صاحب نے بات بیان کی ہے، ہم لوگ یہ بات بہت کم سمجھتے ہیں۔ انڈیا نام کی کوئی ریاست کبھی تاریخ میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ انڈیا فریگمنٹڈ تھا into 562 pieces۔ یہ ایک ریجن ہے، ایک ملک نہیں ہے، یہ خطہ ہے، جیسے یورپ ایک خطہ ہے، وہاں ایک رنگ و نسل کے لوگ بستے ہیں جو وائٹ سکن لوگ کہلاتے ہیں، اور ان سب کا میجورٹی ریجن وہاں پہ جو ہے کرسچینٹی ہے یورپ کے اندر۔ اسی طرح ہندوستان ایک ملک نہیں، یورپ کی طرح ایک خطہ ہے جہاں کے لوگوں کا کلر آف سکن بھی ملتا ہے اور میجورٹی ریجن بھی ملتا ہے۔ اس لیے میجورٹی ریجن کا ایک ہونا یا کلر آف سکن کا ایک ہونا، یہ ایک خطہ بن سکتا ہے، ایک ملک نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہندوستان خطہ ہے جہاں کئی اقوام بستی ہیں اور سب اقوام کو اپنی خود مختاری کا حق ہے، جیسے یورپ
انگریز جا رہا تھا، ایک قانون بنا کہ جو خود مختار 562 ریاستیں ہیں وہ 2 ڈومینینز جو وجود میں آ رہے ہیں ان میں سے جس سے چاہے الحاق کر دیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ اگر کوئی بھی ریاست پاکستان سے الحاق کرے گی یا آزادی کا اعلان کرے گی، اٹ ول بی کنسیڈرڈ وار، ڈکلیریشن آف وار اگینسٹ انڈیا۔ اگر ریاست نے ہندوستان سے الحاق نہ کیا تو یہ ڈکلیریشن آف وار ہوگا، یہ پنڈت نہرو نے کہا۔ اور مہاتما گاندھی نے کہا کہ جو ریاستیں ہندوستان سے الحاق نہیں کریں گی ان کو ٹریٹڈ لائک اینمی، ان کے ساتھ دشمن والا سلوک کیا جائے گا۔ تو آپ کے دلچسپ بات بتاؤں، ہم تو یہاں کہتے ہیں لیکن میجورٹی مسلم تھی یا راجا مسلم تھا، یا میجورٹی ہندو تھی یا راجا ہندو تھا، نہیں، جودھ پور میجورٹی ہندو، مہاراجا ہندو، لیکن وہ پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے۔ جے پور میجورٹی ہندو، مہاراجا ہندو، لیکن پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے تھے۔ ولبھ بھائی پٹیل اور ان لوگوں نے ان کو ہاؤس اریسٹ کیا اور کن پٹی پہ پستول رکھ کے ان سے الحاق کی دستاویز میں دستخط کروائے۔ اسی طرح نظام دکن جو تھے وہ آزاد ہونا چاہتے تھے اور بعد میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ آنے کا اعلان کیا۔ شیخ صاحب منگرول پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے تھے، ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا۔ خان صاحب مناور پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے تھے، ہاؤس اریسٹ کر کے ان کو پریشرائز کیا گیا کہ آپ ہندوستان سے الحاق کریں۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے جوناگڑھ کے ساتھ ایک ریاست اور بھی ہے جس کا نام ہے مناودر، وہ بھی ہمارے نقشے میں ہے۔ جوناگڑھ بھی پاکستان ہے اور مناودر بھی پاکستان ہے، لیکن قبضہ ہندوستان کی کر دیا۔ اب یہ ایک ماحول تھا مہاراجوں کے لیے، راجوں کے لیے، اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا کہ پاکستان کے لیے آپشن ہی نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ آ سکیں۔ ٹیررائز کیا گیا ان کو، ٹیررائز کیا گیا ان کو باضابطہ طور پر۔ ایسے میں 15 ستمبر کو خبر آئی کہ نواب صاحب آف جوناگڑھ نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیا ہے، اور دستاویز پہ گورنر جنرل پاکستان اور بانی پاکستان بابا قوم محمد علی جناح نے اور نواب سر محمد خان جی نے دستخط کر دیے ہیں۔ یہ بالکل ایسے تھا جیسے آج کشمیر کے اندر الیکشن ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ میر واعظ عمر فاروق یا سید علی گیلانی وہاں پہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے، یعنی آپ کے لیے سرپرائزنگ نیوز ہوگی، آپ بلیو نہیں کریں گے۔ واقعی تو جو ٹیررزم کا ایک ماحول تھا یہاں پہ ہندوستان نے ٹیررائز کیا ہوا تھا سب کو، اس ماحول میں یہ بہت بڑی خبر تھی کہ جوناگڑھ نے پاکستان سے الحاق کر لیا۔ یہ ایک دلیر نواب فیصلہ کر سکتا تھا، جو پریشر کو فیس کر سکے، جو ہندوستان کی دھمکیوں کو فیس کر سکے، جو نہرو کو جواب دے رہا تھا کہ ہاں میں نے ہندوستان کے خلاف ڈکلیریشن آف وار کر دیا ہے کیونکہ میں پاکستان سے الحاق کرتا ہوں۔ رسپانس تھا پنڈت نہرو کی اسٹیٹمنٹ پہ کہ اگر کسی نے پاکستان سے الحاق کیا تو وہ ڈکلیریشن آف وار ہوگا۔ نواب جوناگڑھ نے ڈکلیریشن آف وار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان سے الحاق کر رہا ہوں۔ ایسے وقت میں ہمیں ان کو بلانا نہیں چاہیے، کہ قدر کرنی چاہیے کہ یہ کتنے عظیم لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے کتنی بڑی قربانی دی۔ میں 4-5 دن پہلے خبر پڑھ رہا تھا، غالباً ڈسٹرکٹ سرگودا کے کسی نواحی علاقے میں تھی، کہ وہاں باپ بیٹے میں تنازع ہوا اور بیٹے نے چند مرلوں کی خاطر باپ کو قتل کر دیا۔ چند مرلے، بیٹا باپ پہ معاف نہیں کرتا۔ 4000 مربع میل کی ریاست جس کو 100 کلومیٹر
کہ پاکستان کو وڈیرے اور نواب لوٹ کے کھا گئے، کیا ان کو پتا ہے کہ نواب بہاولپور نے کیا دیا پاکستان کو، نواب جوناگڑھ نے کیا دیا پاکستان کو، والی سوات نے کیا دیا پاکستان کو؟ ان لوگوں کا ایک بہت بڑا کردار تھا پاکستان کو بنانے میں۔ نواب زادہ لیاقت علی خان نے کیا دیا، نواب صاحب منگوٹ نے کیا دیا پاکستان کو؟ ان لوگوں کی قربانی کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ ہمیں گفتگو کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے 2 پوائنٹس آپ سے مزید ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ کے علم کے لیے، آپ کے علم میں اضافے کے لیے۔ پہلی یہ کہ جب نواب صاحب آ گئے پاکستان میں، ان کی پاکستان میں حیثیت کیا تھی؟ مجھے پچھلے 20 سال سے میں اپنے سیاسی شعور میں پوری طرح سمجھتا ہوں، سلمان غنی صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں گے، میں نے 20 سالوں میں کسی سویلین کا جنازہ گن کیریج کے اوپر نہیں دیکھا سوائے ہندوستانی کی۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو مجھے کریکٹ کر دیجیے، کسی سویلین کا جنازہ گن کیریج کے اوپر نہیں آیا سوائے عبدالستار ایدھی۔ تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عبدالستار ایدھی صاحب کا تعلق بھی ریاست جوناگڑھ سے تھا، جاوید بن ڈار صاحب کا تعلق ریاست جوناگڑھ سے ہے، یہ جو محمد برادران تھے کرکٹ کے بہت مشہور، ان سب کا تعلق ریاست جوناگڑھ سے تھا۔ جنہوں نے نیشنل بینک آف پاکستان بنایا تھا، اس کو انہوں نے پورے ملک میں پھیلایا، محمد علی رنگون والا، ان کا تعلق ریاست جوناگڑھ سے تھا۔ پردیسیز کا تعلق ریاست جوناگڑھ سے ہے۔ داؤد پوتا، یہ جتنے بڑے بڑے لیبل اس وقت پاکستان کی اکانومی کے اندر جن کا بہت بڑا حصہ ہے، ڈیڈی صاحب، یہ سب لوگ، ان کا تعلق ریاست جوناگڑھ سے تھا۔ یہ جوناگڑھ کے لوگ ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے 20 برسوں میں گن کیریج پہ کسی کا جنازہ دیکھا ہو۔ 1959 میں 1959 میں نواب سر محمد خان جی کا انتقال ہوا اور ان کا جنازہ جو تھا وہ گن کیریج کے اوپر آیا، اور ان کے جنازے میں تینوں مسلح افواج کے سربراہ، پریزیڈنٹ آف پاکستان، گورنر ویسٹ پاکستان، آئی جی ویسٹ پاکستان اور پاکستان کا پورا اسٹیبلشمنٹ تھا۔ یہ لیول آف ریسپیکٹ تھا، ان کو پاکستان کا محسن کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ ہر سویلین کا جنازہ، کتنے بڑے بڑے لوگ پاکستان سے گزر جاتے ہیں، ہر سویلین کا جنازہ فوجی گن کیریج پہ تھا۔ اور پھر آپ یہ یاد رکھیں کہ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے بیٹے موجودہ نواب صاحب کے والد نواب سر دلاور خان جی کو گورنمنٹ آف پاکستان نے آنریری فل کرنل کا رینک دیا اور ان کو بطور نواب آف جوناگڑھ ریکگنائز کیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ جیسے جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں کشمیر ہاؤس ہے، سندھ ہاؤس ہے، پنجاب ہاؤس ہے۔ کیوں کہ یہ فیڈرل کیپٹل ہے، اس کے اندر پاکستان کے تمام حصوں کو نمائندگی دی گئی ہے۔ اس وقت پاکستان کا دارالحکومت کراچی تھا، اور کراچی کے اندر جو موجودہ جوناگڑھ ہاؤس ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ سرکاری ہاؤس ہے اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اس کا وہی سٹیٹس ہے جو اسلام آباد کے اندر کشمیر ہاؤس کا، یا پنجاب ہاؤس کا، یا بلوچستان ہاؤس کا سٹیٹس ہے۔ مطلب یہ ان کا لیول آف ریسپیکٹ ہے، ان کا ریکگنیشن تھا۔ لیکن جیسے پہلے مقررین نے اشارہ کیا اس طرف کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں تھی اور مستقل پالیسیاں نہیں تھی، جس وجہ سے جو ہمارے بنیادی ایشوز تھے یہ پس پشت چلتے گئے اور پیچھے جاتے گئے۔ اور ثانیہ مشرق پاکستان ہوا، اس کے بعد سملہ ایگریمنٹ ہوا، اس کی وجہ سے ان ریاستوں کے اوپر بہت بڑا اس کا اثر پڑا۔ اب بات یہاں ٹائم نہیں ہے، ورنہ کشمیر ایشو کے سملہ ایگریمنٹ کا کیا اثر پڑا یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے۔ تو اگر کشمیر جیسے ہمارے کور ایشو کو سملہ ایگریمنٹ نے اتنا زیادہ متاثر کیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ سانحہ مشرقی پاکستان کے، یعنی فال آف ڈھاکہ کے اور سملہ ایگریمنٹ کے جوناگڑھ جیسے ایشوز کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ ساری وجوہات تھیں
جن وجہ سے جوناگڑھ جو تھا یہ پیچھے ہوتا گیا اور اس کی بجائے بہت سے جو نان ایشوز تھے وہ آگے آ گئے. لیکن اب یہ تو بات تھی تھوڑی سی ایک مایوسی کی، لیکن اب بات ہے مستقبل کی کہ جوناگڑھ کا مستقبل کیا ہے. جوناگڑھ کا مستقبل کیا ہے؟ جب میں یہ سوال سوچتا ہوں تو یقین جانیے میں آپ کو یہ بات اپنی پوری ایمان کی یقین کی دولت سے لبریز ہو کے آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ جوناگڑھ کا مستقبل کیا ہوگا تو میں شاداب ہو جاتا ہوں، میں مسرور ہو جاتا ہوں، میں خوش ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ جوناگڑھ کا مستقبل پاکستان کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہے. پاکستان کے مستقبل سے جڑا ہے اور پاکستان کا مستقبل بہت تابدار ہے. پاکستان کا مستقبل بہت سنہرا ہے اور ہر قوم پہ کئی ادوار گزرتے ہیں. اسلام کی تاریخ پہ کئی ادوار گزرے ہیں. آج کل ان دنوں ہر جگہ پہ بہت چرچا ہے، کچھ ٹرکش ڈرامہ سیریل آئے ہوئے ہیں تو ان کی وجہ سے لوگ جو تاریخ ہے اس کو بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو پیریڈ تھا ان بٹوین سلجوکس اینڈ بگننگ آف عثمانی امپائر، اس درمیان ایک طویل مایوسی تھی، لیکن اس طویل مایوسی کو 60 سال کی تھی، 70 سال کی تھی. اس درد کو چھٹنا تھا. کیوں کہ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام نہیں تو رہے. شام ہمیشہ نہیں رہتی، شام میں ایک اجرے سویرے میں بدلنا ہوتا ہے. پاکستان کے اوپر انہوں نے چھٹنا ہے اور یہاں ایک سفید سویرا طلوع ہونا ہے جس کے اندر میں مناوادار کو نہیں، صرف جوناگڑھ کو نہیں، صرف کشمیر کو نہیں، صرف سرس قریب اور سیاچن کو نہیں، میں تو ابھی یہ دیکھ رہا تھا میگزین جس کے سر ورق کے اوپر یہ آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں کہ دلی کے لال قلعے کے اوپر خالصتان کا پرچم لہرا رہا ہے. میں اس کی تو تعریف کرتا ہوں کہ خالصتان ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لال قلعہ آپ کے اور میرے اجداد نے بنایا تھا، آپ کے اور میرے بزرگوں نے بنایا تھا. اس لال قلعے پہ پرچم کس کا ہوگا؟
ان کے نزدیک ناپاکی سے مراد ہندوستان میں بسنے والی غیر ہندو اقوام ہیں، حتیٰ کہ ان میں بشمول ہندو دلت بھی ہیں جن کو وہ ناپاک اور نجس کہتے ہیں۔ وہ تمام کرسچنز کو، تمام پارسیوں کو، تمام بدھسٹ کو، تمام سکھوں کو اور مسلمانوں کو ناپاک کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو پاک کریں گے۔ یاد رکھو، ہندوستان کو پاک جب کریں گے تو ہندوستان پاک سرزمین بن جائے گا۔ ہم ہندوستان میں فلسطین کی تاریخ نہیں دہرانے دیں گے، ہم ہندوستان میں اندلس کی تاریخ نہیں دہرانے دیں گے، ہم تاج محل کو ایک مندر میں کنورٹ نہیں ہونے دیں گے جیسے مسجد قرطبہ کو ایک گرجے میں تبدیل کیا گیا۔ ہم ہندوستان کے اندر موجود اپنے ورثے کی حفاظت کریں گے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بابری مسجد گرائی اور ہم ہندوستان میں کوئی مسجد، کوئی مینار اور اللہ اکبر کی کوئی پکار باقی نہیں رہنے دیں گے۔ ہم آر ایس ایس کے ان گنڈوں کو اور ان کے حامی بی جے پی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اپنی خیر بناؤ، تمہارا ہندوستان کے اندر کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ ہم یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں اور ہم یہاں کے ہیں اور ہم یہاں رہیں گے۔ یہ زمین پہلے بھی ہندوستان کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہم نے بنایا تھا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات ہندوستان کے متعصب انٹلیکچوئل ششی تھرور نے اپنی کتاب دی ایرا آف ڈارکنس کے اندر لکھی ہے کہ آج امریکہ اور چائنا کا ملا کر جی ڈی پی وہ گلوبل اکانومی کا 26% نہیں بنتا، لیکن اس وقت دنیا میں اکیلا ہندوستان تھا جو گلوبل اکانومی میں جس کا جی ڈی پی 26% تھا۔ یہ کس کے دور میں تھا؟ یہ عظیم مغل سلطنت کے دور میں تھا۔ ہندوستان کو پہلے ہی ہم نے بنایا تھا اور ابھی اس کو محمود غزنوی کے وارث عظیم بنائیں گے، اس کو اورنگزیب کے وارث عظیم بنائیں گے، اس کو شہاب الدین محمد غوری کے وارث عظیم بنائیں گے، اس کو شیر شاہ سوری کے وارث عظیم بنائیں گے، اس کو علی حجویری کے وارث عظیم بنائیں گے، اس کو معین الدین اجمیری کے وارث عظیم بنائیں گے، اس کو مجدد الفسانی کے وارث عظیم بنائیں گے، اور اس کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بیٹے اور بیٹیاں عظیم بنائیں گے۔ سیف صاحب کا، عثمان صاحب کا اور تمام ٹیم کا، نعیم احمد صاحب کا شکریہ ادا۔ جو لیڈرشپ ہے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی، میاں فاروق الطاف صاحب، رفیق طارق صاحب کا اور تمام ہمارے اکابرین ہیں ادارے کے کہ یہ مجید نظامی صاحب کے مشن کو، مرحوم غلام حیدر بھائی صاحب کے مشن کو اور ان عظیم لوگوں کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کی قوم کی نوجوانوں کی، بچوں کی وہ تربیت کر رہے ہیں جو کہ آج مطلوب ہے اور مقصود ہے۔ میں دلی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور یہ بھی میں ایک بار پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر جوناگڑھ آج پاکستان اور ہندوستان میں گونج رہا ہے تو اس کا سہرا بھی نظریہ پاکستان ٹرسٹ کو جاتا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا دل طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔